الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا پس وہ دونوں چل پڑے حتی اذا رکبا فی السفینہ حتیٰ کہ جب وہ سوار ہوئے کشتی میں خرقہا حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو توڑ ڈالا. قال اخرقتها تو موسیٰ علیہ السلام جھٹ کہنے لگے کیا تو نے اس کشتی کو توڑ دیا لتغرق اہلها تاکہ تو کشتی والوں کو ڈبو دے. لقد جئت شیئا امرا یقیناً تو بہت بھاری مصیبت لایا ہے. قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا. خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تیرے بس میں نہیں تو میرے ساتھ صبر کر سکے. قال لا تؤاخذنی بما نسیت. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی نہ مؤاخذہ کیجئے میرا اس بات پر جس کو میں بھول گیا. ولا ترہقنی من امری عسرا اور میرے معاملے میں مجھ پہ بہت زیادہ سختی نہ ڈالیے. فانطلقا پھر دونوں چل پڑے حتی اذا لقیا غلاما یہاں تک کہ دونوں ملے ایک لڑکے سے. فقتلہ خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا. قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کیا تو نے ایک بے گناہ جان کو بغیر کسی قصور کے قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا یقیناً تو نے بہت بڑا کام کیا ہے. قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. خضر علیہ السلام کہنے لگے کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ تیرے بس میں نہیں تو میرے ساتھ صبر کر سکے. قال ان سألتك عن شيء بعدها. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اس کے بعد کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کروں فلا تصاحبنی تو آپ مجھے ساتھ مت رکھیے. قد بلغت من لدنی عذرا یقیناً آپ بھی میری طرف سے عذر کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ میرا ایک بندہ ہے جس کے پاس بہت علم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے وہاں تک پہنچنے کا راستہ مانگا. اللہ رب العزت نے ایک نشانی بتلائی. وہ سفر کرتے کرتے حضرت خضر علیہ السلام تک پہنچے. ملاقات ہوئی اور آپس میں ساتھ رہنے کی شرائط طے ہوئی. علم حاصل کرنے کے لیے ایک شرط موسیٰ علیہ السلام نے لگائی,
ایک شرط خضر علیہ السلام نے لگائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گا، آپ کی اتباع کروں گا، آپ کی ہر بات مانوں گا، اس شرط پر کہ ان تعلمنی مما علمت رشدا، جو رشد و ہدایت کا علم اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ وہ علم مجھے سکھائیں۔ اور حضرت خضر علیہ السلام نے ایک شرط لگائی کہ میرے ساتھ اگر رہنا ہے تو فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، اپنے آپ کو خاموش رکھنا ہے، کسی چیز کے متعلق سوال نہیں کرنا جب تک کہ وہ خود بیان نہ کر دی جائے۔ تو دونوں طرف سے یہ شرائط طے ہونے کے بعد فانطلقا، اللہ پاک فرماتے ہیں دونوں چل پڑے۔ اب یہاں پہ یوشع کا تذکرہ نہیں ہے، اب تک تو اس کا تذکرہ تھا، ساتھ یہاں فرمایا فانطلقا، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے دونوں چل پڑے۔ تو یوشع کہاں گئے؟ تو بعض حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ تو فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی آپس میں شرائط تعلیم و تعلم طے ہو گئی، گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو داخلہ مل گیا، تو انہوں نے یوشع کو واپس بھیج دیا کہ اب تم جاؤ، اب میں آگے علمی سفر شروع کرتا ہوں۔ لیکن بعض حضرات فرماتے کہ نہیں، یوشع بھی اس سفر میں ساتھ ہی تھے، تو پھر ان کا تذکرہ کیوں نہیں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے، اور جب کوئی بڑا ساتھ ہو تو اس کے متبوعین اس بڑے کے تذکرے میں آ ہی جاتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو گیا تو ان کے متبع یوشع بن نون کا تذکرہ بھی انہی کے ساتھ ہی ہو گیا، اس لیے دو کئی فرمایا کہ فانطلقا، وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا رکبا فی السفینہ، پہلے تو پیدل چلتے رہے یہاں تک کہ ایک پوائنٹ وہ آیا جہاں ان کو کشتی میں سوار ہونا تھا، تو وہ کشتی میں سوار ہوئے، رکبا فی السفینہ۔ بخاری شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں طویل حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص، یہ دونوں حضرات کشتی تک پہنچے تو پہلے تو انہوں نے ان کو سوار کرنے سے ہی انکار کیا کہ پتہ نہیں کون اجنبی لوگ ہیں، ہم ان کو جانتے نہیں، نہ معلوم کوئی نقصان دے۔ پھر کسی نے کہا کہ یار ایسی نورانی خوبصورت اور ایسی شکلیں جو ہے، معصوم شکلیں، معصوم چہرے، یہ کسی کو کیا نقصان دے گے؟ اور پھر ممکن ہے جب نام بتائے گئے یا کسی نے پہچان بھی لیا تو روایت کے الفاظ یوں ہیں فَعُرِفَ الْخِضْرُ فَحَمَلُوهُمْ عَلَى صَفِينَتِهِمْ بِغَيْرِ نَوْلٍ، کہ انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور پھر ان کو اپنی کشتی میں بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ انہوں نے کہا جی آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ کی بڑی شہرت سنی ہے، شکل سے پہچان نہیں سکے، ہماری تو قسمت جاگ گئی، ہماری کشتی میں ایک نہیں ہے، دو اللہ کے نبی آ رہے ہیں، ہم آپ سے کرایہ نہیں لیں گے۔ چنانچہ کشتی میں سوار ہوئے، سفر شروع ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام نے خرقہا، اس کشتی کو پھاڑ دیا۔ پھاڑ دیا کا معنی یہ بخاری شریف کی حدیث کے روایت ہے اور اس کے الفاظ یوں ہے کہ فَاقْتَلَعَ لَوْحًا مِّنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ بِالْقُدُومِ، حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑا لے کر تختی کے، اس کشتی کے جو تختے تھے اور پھٹے تھے ان میں سے ایک پھٹے کو اکھاڑ دیا۔ اب یہ منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں، باقی لوگ بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ سوال یہ جب انہوں نے کشتی کا پھٹا ہی اکھاڑ دیا تو کشتی ڈوبی کیوں نہیں؟ تو بعض حضرات نے تو یہاں فرمایا کہ یہ ان کا معجزہ تھا کہ تختہ اکھاڑ دینے کے باوجود کشتی میں پانی نہیں آیا اور کشتی ڈوبی نہیں۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں جیسا تفسیر بحر محیط وغیرہ میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جہاں سے وہ تختہ اکھاڑا تھا وہاں شیشہ لگا دیا، جس کی وجہ سے وہاں سے پانی اندر نہیں آ سکا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کام دیکھا
کسی کا نقصان کرنا، مالی نقصان ہو یا جانی نقصان ہو، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا مال، مسلمان کی عزت، مسلمان کی جان، یہ تینوں چیزیں محفوظ ہیں، یہ تینوں چیزیں محفوظ ہیں۔ بلکہ فرمایا کہ بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بیت اللہ تجھ سے بھی زیادہ عزت مسلمان کے مال، جان اور عزت کی ہے۔ میرے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہ کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ تو جیسے انہوں نے تختہ اکھاڑا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اخرقتھا لتغرق اہلھا، اے اللہ کے بندے، انہوں نے ہمیں بغیر کرائے کے سوار کر لیا، ہم پہ احسان کیا، اور آپ نے ان کی کشتی کو بگاڑ دیا، ان کی کشتی توڑ ڈالی، اور پھر اس سے بڑا نقصان یہ ہوگا کشتی ٹوٹی، مال کا نقصان، اور اگر کشتی ڈوب جائے تو سارے بندے جان سے جائیں گے۔ کتنا بڑا نقصان کر دیا آپ نے۔ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے تو بہت بڑی مصیبت کھڑی کر دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعتراض کیا اور یہ سوال اٹھایا تو خضر علیہ السلام فوراً کہنے لگے الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا کہ تیرے بس میں نہیں ہے تو میرے ساتھ صبر کر سکے، تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا، تجھ سے صبر نہیں ہوگا۔ جب ان کو یہ کہا گیا تو موسیٰ علیہ السلام انہوں نے فوراً معذرت کی، فرمایا لا تؤاخذنی بما نسیت، آپ میرا اس چیز پہ مواخذہ نہ کریں جس کو میں بھول گیا، یہ بھول کے ہو گیا ہے، اور بھول کے جو کام ہو جائے اس پہ مواخذہ نہیں کیا جاتا، اس پہ پکڑ اور گرفت نہیں کی جاتی، لہٰذا آپ میری معذرت کو قبول کریں۔ اور وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا، میرے معاملے میں مجھ پہ اتنی سختی نہ ڈالیں کہ بھول کے بھی کام ہو تو اس پہ بھی پکڑ ہو جائے، اتنی سختی نہ ڈالیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ سوال موسیٰ علیہ السلام سے واقعتاً بھول کے ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد جو دوسرا کام ہوا ہے وہ اس سے بھی زیادہ شدید تھا، اور اس کام پہ موسیٰ علیہ السلام نے بھول کے سوال نہیں کیا بلکہ جان بوجھ کے سوال کیا۔ وہ کام کیا ہے؟ یہاں سے کشتی سے اترے، آگے صحرا اور جنگل کا سفر شروع ہوا تو فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے، پھر دونوں نے آگے سفر شروع کیا، حتی اذا لقی غلاما، یہاں تک کہ چلتے چلتے ان کو ایک لڑکا ملا۔ غلام عربی زبان میں نوجوان لڑکے کو کہتے ہیں، لیکن مفسرین کرام رحمہم اللہ کی اس بارے میں دو رائے ہیں کہ یہ لڑکا بالغ تھا یا نابالغ تھا۔ بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے تو یہ لکھا ہے کہ یہ بالغ تھا اور جرائم پیشہ لڑکا تھا، مجرم قسم کا لڑکا تھا، لیکن اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بالغ نہیں تھا، نابالغ بچہ تھا۔ چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے رآ غلاما یلعب الغلمان، ایک لڑکے کو دیکھا جو لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو یہ کھیلنے والا ایک نو عمر نابالغ بچہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو فقتلہ، اس کو قتل کر دیا۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو گردن سے پکڑا اور اس کے سر جو ہے اس کا تن سے جدا کر دیا، اس کی گردن مروڑ کے اس کو قتل کر دیا۔ اب ایک بچے کا قتل، اور وہ معصوم اور بے گناہ بچے سے تو کہتے ہیں کہ اگر قتل بھی ہو جائے تو وہ قصاص میں بھی قتل نہیں کیا جاتا کہ وہ بچہ ہے، اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، اور یہاں تو اس نے کوئی قتل بھی نہیں کیا اور کوئی اس کے سامنے کوئی چیز بھی نہیں کہ اس نے کوئی جرم کیا ہو، کوئی گناہ کیا ہو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہ کیسے صبر کر سکتے تھے اتنے بڑے ظاہری طور پہ گناہ کو دیکھ کر؟ تو فوراً کہنے لگے قتلت نفسا زکیہ، آپ نے ایک معصوم جان کو قتل کر دیا، معصوم جان کو قتل کر دیا، بغیر نفس، جبکہ اس کا قصور بھی کوئی نہیں، قصور بھی اس کا کوئی نہیں۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بہت بڑا منکر کام کیا ہے، بہت بڑا عجیب اور گناہ کا کام کیا ہے۔
میرے محترم دوستو، یہاں یہ بات ذہن میں رکھے، ذہن میں سوال آئے گا کہ یہ کیا چکر کیا ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے بظاہر جرائم ہو رہے ہیں جبکہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور کر رہے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا اس کو، اور حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو معارف القرآن میں آسان الفاظ میں نقل کیا ہے اور فرمایا کہ یہ سب سے بہترین اور خوبصورت بات ہے۔ اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ جیسے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کام ایسے ہیں جو فرشتوں کے ذمے ہیں، فرشتوں کے ذمے ہیں۔ مثال کے طور پہ اسرائیل روزانہ کتنے بندوں کو مارتا ہے، اللہ کے حکم سے کتنے بندے مارتا ہے، لیکن ہم نے سے کبھی کسی نے یہ کہا کہ اسرائیل قاتل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ وہ تو اللہ کا فرشتہ ہے، اس کو تو اللہ کا حکم ہوتا ہے اور وہ اللہ کے حکم پہ بندوں کو موت دیتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے فرشتے ایسے ہیں جن کے ذمے اللہ پاک نے بندوں کے نقصان لگائے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس بندے کو یہاں یہ نقصان پہنچانا ہے۔ جیسے فائدہ پہنچانے والے بہت سے فرشتے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، انسان کا حادثہ ہونے لگتا ہے، اچانک بچ جاتا ہے اور بندہ بعد میں کہتا ہے یار مجھے سمجھ نہیں آئی میں بچ کیسے گیا، تو یہ بچایا کس نے؟ اللہ نے، فرشتوں کے ذریعے سے۔ اسی طرح بعض دفعہ ایسے لگتا ہے بندہ کہتا ہے یار کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا، ہو کیسے گیا؟ تو وہ ہوتا کیسے ہے؟ وہ اللہ پاک کرتے ہیں فرشتوں کے ذریعے۔ اب یہ جو فرشتے نقصان دینے والے یا یہ جو اسرائیل موت دینے والا، ان فرشتوں کو یا اس اسرائیل کو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ گناہ کر رہے ہیں، کیوں کہ یہ کس کے حکم سے کر رہے ہیں؟ تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس طرح یہ ڈیوٹیاں اللہ نے فرشتوں کی لگائی ہیں، اسی طرح یہ ڈیوٹیاں اللہ اپنے بعض خاص بندوں کی بھی لگا دیتا ہے، خاص بندوں کی۔ وہ عام نہیں ہوتا، عام تو ہم سارے شریعت کے مکلف ہیں، اس لیے کوئی شخص اپنی طرف سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نے یہ نقصان اس لیے کیا کہ میری اللہ نے ڈیوٹی لگائی تھی۔ وہ اگر ایسا کہے گا تو اس کو سزا ملے گی، کیونکہ اللہ نے جس کی ڈیوٹی لگانی ہے وہ نبی ہو سکتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان پر اگر اللہ نے کوئی وحی بھیجی کہ اس کا نقصان کر دو تو یہ اللہ کے حکم سے ہوا، اس کو قتل کر دو تو یہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی کو موت دینے کا حکم اللہ پاک اسرائیل کو دے دے، تو جیسے اسرائیل کو قاتل نہیں سمجھا جائے گا، ایسے ہی حضرت خضر علیہ السلام کو یہاں قاتل نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ یہی کہا جائے گا کہ انہوں نے اللہ کا ایک حکم پورا کر دیا۔ بعض جاہل قسم کے صوفی وہ آج بھی یہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں نے یا فلاں بابا جی نے یہ نقصان اس لیے کر دیا کہ اللہ نے ان کو یہ حکم دیا۔ یہ بات غلط ہے، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کسی پہ ایسی وحی نہیں آئے گی۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کے ساتھ خاص ہو تو ہو کہ اللہ پاک ان کو تکوینیات کا حکم دے کہ آپ نے جہان کا نظام چلانے میں یہ کام کرنے، یہ نقصان کرنا ہے، یہ فائدہ کرنا ہے، اس کو قتل کرنا ہے، اس کی جان بچانی ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہوگا تو گناہ نہیں ہے۔ اس لیے حضرت خضر علیہ السلام اس کے مجرم نہیں، لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام ظاہری شریعت کے پیغمبر تھے، وہ شریعت کے احکامات کے مطابق چلنے والے تھے۔ یہی فرق علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہ علم دیا جس علم کا تعلق بواطن کے ساتھ ہے، ظاہر کے ساتھ نہیں، باطن کے ساتھ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم تھا یہ وہ علم تھا جو ظاہری علم ہے، شریعت کا علم ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شریعت کے مکلف تھے، لہذا جیسے ہی ان کے سامنے ایک بے گناہ بچے کو، معصوم بچے کو قتل کیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا یہ بہت بڑا جرم ہے، لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا، بہت بڑی غلط بات آپ نے کی۔ اور علماء نے لکھا ہے زکیہ کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ معصوم تھا،
نوجوان نہیں تھا بلکہ نابالغ تھا، کیونکہ جب انسان نابالغ ہوتا ہے تو وہ معصوم ہوتا ہے، اور جب بالغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی معصومیت ختم ہو جاتی۔ اللہ کے نبی ہیں جو بالغ ہونے کے بعد بھی معصوم رہتے ہیں، باقی تمام انسان بالغ ہونے کے بعد معصوم نہیں رہتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ اعتراض کیا تو خضر علیہ السلام کہنے لگے الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ سے صبر نہیں ہو سکے گا، وہی ہوا نا کہ آپ نہیں صبر کر سکے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھ لیا یار یہ تو پہلے مال کا نقصان کیا، اب ایک بچے کو مار دیا، آگے پتہ نہیں یہ کیا کچھ کرے گا، یہ واقعی مجھ سے صبر نہیں ہو سکے گا۔ چنانچہ خود ہی کہہ دیا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اس کے بعد اگر میں کوئی سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، میری طرف سے معاہدہ ختم ہوگا، آپ پہ کوئی عذر نہیں، کوئی الزام نہیں، میں ہی شرط پہ پورا نہیں اتر سکوں گا، گویا آپ مجھے اپنے مدرسے سے نکال بھی دیں گے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، فلا تصاحبنی، کوئی مسئلہ نہیں، پھر میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا، قد بلغت من لدنی عذرا، کیونکہ میری طرف سے آپ بھی عذر کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، یعنی آپ بھی 2 دفعہ معاف کر چکے ہیں، اس سے زیادہ اب کیا ہوگا؟ ایک دفعہ معافی ہوتی ہے، دوسری دفعہ معافی ہوتی ہے، اب تیسری دفعہ تو میں کروں تو پھر مجھے الگ ہی ہو جانا چاہیے۔ تو علماء فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلا سوال جو کیا وہ واقعی بھول کے کیا، اور دوسرا سوال جان بوجھ کے کیا لیکن جدا ہونے کے لیے نہیں کیا، اور پھر تیسرا کام جو ہوا اس پہ جو سوال کیا وہ واقعی موسیٰ علیہ السلام نے جدا ہونے کے لیے کیا کہ اب ساتھ چلنا جو ہے یہ ممکن نہیں، لہذا اب میں جدا ہی ہوتا ہوں۔ اب وہ تیسرا کام کیا ہے اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے بڑا فضل کرم اور احسان کیا، الحمدللہ 15 پارے اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گئے، آدھا قرآن پاک ہو گیا۔ اللہ پاک آسانی اور سہولت کے ساتھ بقیہ 15 پاروں کو بھی مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصل میں میرے بھائیوں جیسے کسی نے کہا کہ قرآن تو مکمل نہیں ہو سکتا، وہ تو مکمل ہی مکمل ہے، ہم نے اس کو اپنی زندگیوں میں کیا مکمل کرنا، قرآن کو ہم نے کیا ختم کرنا، ہم اپنی زندگیاں قرآن میں ختم کرتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے اس میں ہی اپنی زندگیاں ختم کرتے ہیں، یہی ہمارے لیے راہ نجات۔ آج سے تقریباً 5 سال پہلے 22 مارچ کو، آج میرے خیال میں 13 مارچ ہے، تو 22 مارچ 2014 کو الحمدللہ ہم نے اس درس قرآن کا آغاز کیا تھا۔ اس وقت عشاء کی نماز کے بعد سے درس شروع ہوا، اور آج تقریباً 5 سال کے بعد ہم اس کے نصف تک پہنچے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ پاک کی توفیق سے الحمدللہ تقریباً 9 سال کے عرصے میں 2 دفعہ 9 سال کے عرصے میں، ایک دفعہ انوری مسجد میں اور ایک دفعہ اپنے عائشہ صدیقہ مسجد کے اندر تکمیل ہو چکی ہے، اور امید یہی ہے انشاءاللہ تعالی یہ بھی 9 سال کے اندر ہی اللہ کے فضل و کرم سے ہم منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اور جس دن اس کا آغاز ہوا تھا 22 مارچ 2014 کو، اسی دن ہمارے یہاں ہماری ایک محترم شخصیت رانا محمد زید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال بھی ہوا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد درس ہوا، پھر 9 بجے ان کا جنازہ ہوا تھا، تو ان کے اصالِ ثواب کے لیے بھی اور دیگر مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے بھی اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے اور سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین،
اے مولا کریم 15 پارے مکمل ہوئے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اس میں بے شمار کمیاں کوتاہیاں ہوئی سنانے میں سننے میں، اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ جو اچھا ہوا وہ آپ کی طرف سے ہوا، جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی اس کا قصوروار ہم میں خود ہوں، یا اللہ تو اس کو معاف فرما۔ اے اللہ اس کو قبول فرما، اور اے اللہ قبول فرما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پورا اجر نصیب فرما۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام مشائخ، علماء، فقہاء، محدثین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس میں سے جس کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے سامعین ہیں، اے اللہ سب کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ دنیا سے چلے گئے، سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص محترم رانا زید صاحب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی سیئات کو معاف فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما۔ عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ سورہ مبارک آغاز ہو چکا، اے اللہ اس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے ارحم الراحمین یا اللہ ہماری طرف سے اس کاوش کو قبول فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما، جو نہیں مانگ سکے دارین میں خیر کا باعث ہے، اپنی رحمت سے نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین ہم اپنی کمزور حیثیت کے مطابق مانگتے ہیں، اے اللہ تو اپنی بلند شان کے مطابق نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ پاک وطن عزیز ملک پاکستان کی ہر شر و فتنے سے حفاظت فرما۔ اس پاک وطن کو کافروں و منافقوں کی ناپاک سازشوں سے محفوظ فرما۔ اسلام کے نام پہ بننے والے اس ملک کی یا اللہ اندر اسلامی نظام نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین اس کی جغرافیائی سرحدوں کے محافظین، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اور اللہ اس کی نظریاتی سرحدوں کے محافظین، دینی مدارس اور علماء کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا